مجھے ٹک ٹاک پر ایک لڑکی کا میسیج آیا تو میں نے دیکھ کر رپلائی کر دیا۔ مجھے روز لوگوں کے میسیج آیا کرتے تھے کیونکہ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے۔ وہ لڑکی میری پوسٹ کو مسلسل لائک اور کمنٹ کرتی تھی اور میں بھی کبھی کبھی اس کی پوسٹ کو لائک کمنٹ کیا کرتا تھا۔ وہ لڑکی بہت دکھی تھی۔ وہ ہمیشہ دکھی پوسٹ شیئر کیا کرتی تھی۔ اس کی پوسٹ کو دیکھ کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی۔ ایک دن میں نے اسے میسیج کیا اور اس سے بات کرنے لگا کہ آپ ہمیشہ دکھی پوسٹ کیوں شیئر کرتے ہیں، لیکن اس نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا اور بات کو ٹال دیا۔ میں نے پھر دوبارہ اس سے کچھ نہ پوچھا تو اگلے دن اس کا میسیج آیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ صرف دوستی اور کچھ نہیں۔ میں نے تھوڑی دیر سوچ کر اس کو ہاں کر دی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور پھر اس نے مجھ سے واٹس ایپ کا نمبر مانگ لیا تو میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا۔ اب ہماری بات واٹس ایپ پر ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ بہت اداس تھی تو میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ میری عمر 24 سال ہے اور میری شادی ہو چکی ہے۔ میرے 3 بچے ہیں، لیکن میں اپنے شوہر سے بہت تنگ ہوں۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے دیکھنے کی ضد کی تو میں نے اپنی ایک تصویر اس کو سینڈ کر دی اور پھر اس نے مجھے اپنی ایک تصویر سینڈ کی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت پیاری اور بہت معصوم لڑکی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس کا بہت برا حال کیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری شادی 4 سال پہلے ہو گئی تھی۔ میری بھابھی نے میرا رشتہ کروایا تھا۔ میرا شوہر شرابی ہے۔ وہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے۔ وہ روز شراب پی کر مجھے بہت مارتا ہے اور میں اپنے بچوں کی خاطر اس کی مار کھا رہی ہوں اور اپنے گھر والوں کی عزت کی خاطر اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ بس یہی میری حقیقت ہے۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب کچھ سن کر مجھے اس سے اور ہمدردی ہو گئی۔ میں اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ اسے کھانا کھانے کا بولنا اور اکثر بیمار رہتی تھی تو میں اسے میڈیسن لینے کا بولتا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی آپ سے پہلے میرا ایسے خیال کبھی کسی نے نہیں رکھا۔ اسے میری آواز سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت میری آواز سنتی رہتی تھی۔ اسے میرے ساتھ بہت لگاؤ ہو گیا۔ وہ ہر وقت مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا اور پھر بھی میرا انتظار کرتی تھی۔ اب وہ پہلے سے کافی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میرے بات کرنے سے وہ دوبارہ جینے لگی تھی، لیکن مجھے ڈر لگنے لگا کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ اگر اس کے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر کیس کر دے گا۔ میں نے اس سے بات کرنا کم کر دیا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس کو سمجھ آ گئی کیونکہ وہ میرے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی میرے ساتھ۔ جہاں میں کام کرتا تھا وہاں پر روز بہت زیادہ کام ہوتا تھا، اس وجہ سے میں اس سے بات نہیں کر پاتا تھا اور نہ ہی وہ مجھ سے کوئی زبردستی کرتی تھی۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور وہ اکیلے ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے اکثر کہتی تھی کہ آپ تو صبح کام پر چلے جاتے ہو، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ کے جانے کے بعد اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، اس لیے مجھے واپس گاؤں لے چلو۔ پر وہ نہ مانتا۔ وہ بہت روتی۔ جب میں اس سے بات نہ کرتا تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ مجھے بولتی ہے اگر آج آپ نے مجھ سے بات نہ کی تو میں چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں گی۔ میں بہت ڈر گیا۔ اس واقعے کے بعد میں اس سے جان چھڑانے لگا کہ کہیں یہ کچھ غلط نہ کر لے۔ مجھ سے کہتی تھی کہ آپ صرف مجھ سے بات کیا کرو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد عید آ گئی۔ وہ واپس اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ واپس جائے گی تو میری جان چھوٹ جائے گی، تو ایسا ہی ہوا۔ وہ واپس اپنے گاؤں چلی گئی۔ اب پتہ نہیں وہ کیسی ہے، ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ عجیب سی بے چینی لگی رہتی ہے، بے سکونی سی کیفیت ہے، جیسے میں نے غلط کیا ہو اس کے ساتھ۔ اب ہماری بات نہیں ہوتی، لیکن میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جب تک میں اس سے معافی نہ مانگ لوں مجھے میری زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا، کیونکہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑا ہے۔
اب میں خدا سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے۔